السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری صورت آل عمران کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم سورۃ النساء شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے سورۃ النساء کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء یہ سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی تھی، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی مسلمان ریاست، یعنی کیونکہ وہ نوزائیدہ ریاست تھی تو بہت زیادہ مسائل سے دوچار تھی، مختلف قسم کے یعنی مسائل تھے ان کو۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقتیں اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں بھی کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سے نت نئے مسائل کا بھی سامنا تھا۔ سورۃ النساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہیں۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں اب عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکامات عطا فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورۃ النساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے بارے میں بتایا ہے، یعنی ان کا تحفظ اور انتظام فرمایا ہے۔ اور کچھ آیات میراث کے احکام سے یعنی کہ میراث کے احکام ہیں کچھ آیات کے اندر جو کہ تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ ان مظالم کی ایک اچھے طریقے سے نشاندہی کی گئی ہے، یعنی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 تک چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 سے 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ کچھ آیات میں ان کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے، اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے یعنی 3 خداؤں کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آیات میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں کچھ آیات میں ہیں، یعنی وہاں واضح کر دی گئی ہیں، اور کچھ آیات نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دمانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی سیاق میں کچھ آیات میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیات میں ہیں، کچھ آیات میں، یعنی کہ غالباً آیت نمبر 97 سے زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ کچھ آیات میں ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ نے سکھایا ہے، اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کچھ آیات میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور
میراث کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سے سوالات پوچھے تھے، تو کچھ آیات میں پھر ان کا سوالوں کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری صورت احکامات اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا تھا، اور کہا جا سکتا ہے کہ پوری صورت اسی کی تفصیل بیان کرتی ہے، یعنی اس کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔